قوم عاد اور ان کی ہلاکت قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ سامعین وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام کی بعثت کا بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، رہنمائی اور ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور یہ مضمون سامعین وقار سورۃ الفجر میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ۔ اے میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں دیکھا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا ارم ذات العماد۔ عماد کہتے ہیں ستون کو۔ قوم عاد جو ہیں اپنی مکانات کو ستون کھڑے کر کے اپنی مکانات تیار کرتے، اور دنیا میں یہ پہلی جو انجینئر تھے قوم عاد کی۔ سردی کے موسم کے لیے علیحدہ اور گرمی کے لیے علیحدہ پہاڑوں کو تراشتے، یعنی قدرتی جو پہاڑ ہیں ان کو تراشتے، ان کے اندر گرمی اور سردی کے لیے سسٹم بناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ لیں، ان کی خوبصورت نہریں تھی۔ وہ قوم عاد کہاں پہ آباد تھی؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ احقاف کہتے ہیں ریگستان کو، یعنی عمان اور حضرہ موت کے درمیان یمن کا علاقہ ہے، اس کو کہتے ہیں احقاف۔ احقاف کا معنی، اور پارہ نمبر 26 کی پہلی سورت بھی سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف کا معنی ہے صحرا، دشت و بیابان، ریگستان۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو انعامات کیے تھے، پہلا انعام یہ تھا کہ یہ قداور تھے، یعنی بڑے قد، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ طوفان نوح کے ساتھ لوگ تباہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خلفاء بنائے یہ زمین میں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھے۔ وَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورۃ نوح میں 5 بتوں کا ذکر ہے۔ وہ 5 بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ نے ان کا صفایا کر دیا، قوم نوح میں وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کو زمین پہ آباد فرمایا، چونکہ انسان جو ہے زمین کی آبادی ہے، مسجد کی آبادی ہے نمازی، مسجد کے اندر نمازی ہو، نمازیوں سے بھرا ہوا ہو، یہ مسجد کی خوبصورتی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ انسانوں کی آبادکاری، انسانوں کی رہائش۔ تو قوم نوح کے بعد اللہ نے قوم عاد کو زمین کے اوپر بسایا۔
ان کو نعمتوں سے نوازا، ہرے بھرے باغات، سبزیاں، پھل، تمام مختلف قسم کی نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی، اور اللہ نے انہیں قوت بھی عطا کی، یعنی بڑے قداور، جسامت والے، طاقتور۔ اور پارہ نمبر 24 میں ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ قوم عاد نے دعویٰ کیا کہ روئے زمین کے اوپر ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، یعنی اشد تو ہم سے زیادہ بھی کوئی ہے طاقتور، طاقت والے زمین کے اوپر۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قوم عاد ہی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ زمین کے اوپر ہم ہی طاقتور ہیں، ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر کیوں ذکر فرمایا؟ اس لیے تاکہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت، صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی طاقتور آئیں دنیا میں، ایک نہ ایک دن ان کی طاقت کو زوال ہے، ان کی بڑے بڑے عمریں، قداور، جسامت والے۔ تو ہود علیہ السلام، اللہ نے یعنی دنیا کے اندر تمام نعمتوں سے، اور شداد بن عاد جنہوں نے دنیا کے اندر جنت بنایا تھا، ان کی گمان میں کہ یہ جنت کی ہم مثل ہیں۔ شداد بھی قوم عاد سے تھا، اور شداد کو اللہ نے سلطنت عطا کی، یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے ان کے اوپر عطا کی، فضل و کرم۔ لیکن نعمتوں کا بدلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، بت پرستی سے توبہ کرتے، ظلم سے توبہ کرتے، شرک سے توبہ کرتے، ایک واحد لا شریک کی عبادت کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہود علیہ السلام کو چونکہ ترجمت اور بنتا ہے، لیکن وہ جو مفہوماً جو ترجمہ ہے، خلاصہ وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم ہود کو ان کا بھائی، یعنی ہود علیہ السلام بھی قوم عاد سے تھے، اس لیے اخاہم کہا ہے۔ تو ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی ماں سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، افلا تتقون، آیا تم نہیں ڈرتی، تقوی اختیار نہیں کرتے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے، نیک صالح ہو جاتے۔ انہوں نے جواب دیا قال الملأ الذين كفروا من قومه انا نراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ قوم عاد کے جو سردار تھے، قال الملأ الذين كفروا من قومه، قوم عاد کے لوگوں نے کہا انا نراک فی سفاہت، قوم عاد نے کہا کہ تم تو بیوقوف ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی وقت کی پیغمبر کو دعوت تو قبول نہیں کیا، الٹا انہوں نے گستاخی کی۔
یعنی عالم کو بیوقوف کہنا، سفاہہ کہتے ہیں اسٹوپیڈ کو، بیوقوف۔ اللہ نے اس کی قوم کی وہ جو کلام ہے، کلام مجید فرقان حمید میں نقل کیا تاکہ سیدنا محمد مصطفیٰ کی امت ان کو سمجھ آ جائے کہ پچھلی جو قومیں ہیں اللہ نے بے ادبی ہے، گستاخی ہے، ان کی وجہ سے ان کو ملیا مٹ کر دیا۔ انہیں کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا نراک فی سفاہۃ، ہود علیہ السلام کو کہا کہ پہلے نمبر پہ کہ تم بیوقوف ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ پہلا جو انہوں نے کام کیا، ہود علیہ السلام کو حماقت کی نسبت کی، اللہ ہم سب کو بچائیں، اللہ ہماری نسلوں کو بچائیں۔ اب دیکھیے وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے جو سینے جو ہوتے ہیں وہ وسیع سینے ہوتے ہیں، لڑائی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، لیکن اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ کی کلام لے کر آیا ہوں تمہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ، اللہ تمہیں جہنم سے نجات دلائیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، میرے اوپر کوئی جو ہے نا حماقت کی بات نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں رسول کہتے ہیں پیغمبر کو، میسنجر، میں پیغمبر ہوں من رب العالمین، رب کی طرف سے، العالمین جو تمام عالمین کے پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ کافر، مسلمان، منافق، یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت، کنفیوشنزم، یعنی اللہ اتنا رحیم ہے، جو لوگ نہیں بھی مانتے ان کو بھی رزق دے رہا ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں۔ تبلیغ کا مطلب ہے اللہ کی احکام کو پہنچانا، بلغ یبلغ تبلیغا فہو مبلغ، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ کی احکامات کو پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کے لیے آیا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تعجب ہے کہ میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میں نے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ نے تم سے پہلی بھی ایک قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تاریخ، تورات، زبور، انجیل جو صحائف ہیں، جس طرح اس وقت ہم نہیں تھے، آج قوم عاد کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ پیچھے نظر دوڑائیں، قوم نوح و بعدکم، اللہ نے تمہیں روئے زمین میں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد بسایا ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تمہیں جسامت دی ہے۔ یعنی قوم عاد کو اللہ نے
بڑے قد عطا کیے تھے، قداور تھے، صحت مند، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو باغات ہیں، میوجات ہیں، سبزیاں ہیں، تمام نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا. لیکن وہ دو بتوں کی عبادت کرتے، ایک سمود ہے، ایک عبار. اور نوح علیہ السلام کی قوم 5 بتوں کی عبادت کرتے، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. سورۃ نوح میں ان کا ذکر ہے آخری رکوع میں. قوم نے کہا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. قوم عاد کی کفار نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ تم اس لیے آئے ہو. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ، تم اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان بتوں کو ہم چھوڑ دیں جو ہماری آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے. چونکہ مشرکین مکہ بھی یہی باتیں کرتے تھے. کوئی بندہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں اس ذکر، تو اس لیے مشرکین مکہ یہی باتیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ہم میں آباء و اجداد کی جو خدا ہیں ان سے منع کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں قوم عاد کا قصہ لے کر آئے کہ اے میرے حبیب، آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہم نے طوفان میں ہلاک کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے قوم عاد کو زمین میں بسایا تھا، ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے سرکشی کی. ہاں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ہود علیہ السلام کو چیلنج کر دیا کہ تم اللہ کی عذاب کی جو باتیں کرتے ہیں بس لے آئیں، ہمارے اوپر عذاب لے آئیں. ہود علیہ السلام فرمایا قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. میں نے کہا سنو میری قوم، اللہ کی عذاب آ چکی ہے آپ لوگوں کے اوپر، اللہ کی عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. نبی ہے، تبلیغ کرتے کرتے نبی کو انہوں نے چیلنج کر دیا، نبی کو جھوٹ کی نسبت کی، حماقت کی نسبت کی، ماننے سے انکار کیا. آخر نبی کو چیلنج فَأْتِنَا، لے آئیں. وہ جو اللہ کی عذاب کی باتیں کرتے کہ اللہ کی عذاب کدھر ہے، اللہ کی عذاب. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو اللہ کی عذاب کو لے آئیں. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعہ. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. الحاقہ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ، عاد کو فَأُهْلِكُوا، انہیں ہلاک کیا گیا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، سخت آندھی کے ذریعے، شدید آندھی. پہاڑوں کے اندر جو گھر ہے، ہوا جو ہے آندھی گھروں کے اندر داخل ہو گئی. یہ جو تنکا ہوتے تنکا، اس طرح ان کی جو جانور ہیں انسانوں کو ہوا میں اڑاتے ہیں، ان کو پھینکتے ہیں، پتھروں کے ساتھ ان کو پھینکتے ہیں. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، شدید ہوا. اللہ ہم سب کو بچائیں، اللہ حضور علیہ السلام امت کو بچائیں. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ، 7 کہتے ہیں 7 کو، لیالن رات، عذاب جو ہے 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن لگاتار عذاب گرفتار تھے.
فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے حبیب اگر دیکھ لیں قوم عاد کی ہلاکت کو، کھجور کی جو جڑ ہے، تو فرمایا کہ اس طرح وہ بکھری ہوئے پتنگے وہ پڑے ہوئے ہیں قوم عاد کے لوگ، جس طرح کھجور کی جو جڑیں ہیں ہوا میں اڑ جائیں اور تتر بتر ہو جائیں، اسی طرح وہ قوم عاد کے لوگ اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ نخل کہتے کھجور کو، اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اے میرے حبیب اب دیکھیے کہ کوئی بچا ہوا ہے؟ نہیں، قوم عاد کا کوئی بندہ بھی نہیں بچا اسے سوائے اس کے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، چند ہی لوگوں نے ایمان قبول کیا، اللہ نے قوم ہود علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ المکرمہ، وہاں پہ آباد ہو گئے۔ تو کلام کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بالآخر فنا ہے، اور قوم عاد والے دعویٰ کرتے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے طاقتور اس زمین پہ؟ اللہ نے فرمایا کہ ان طاقتوروں کو بھی میں نے ملیا مٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹایا۔ آج بھی، اور اللہ نے قرآن میں ان کا آج بھی اگر کوئی دعویٰ کریں، ظلم کریں، اللہ نے ان کے ساتھ بھی وہی کام کرانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائیں۔